آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نئی اسٹوری جس کا نام ہے آدم خور دیو۔ اس سے آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین سبق آموز کہانی کا چناؤ کریں گے۔ تو ہم اپنی آج کی اسٹوری آدم خور دیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انیک اپنی امی کے ساتھ سمندر کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے ابو فوت ہو گئے تھے۔ انیک کی امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، جبکہ انیک اپنے گھر میں گائے کی دیکھ بھال کرتا اور اس کا دودھ محلے میں فروخت کرتا تھا۔ اس طرح دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک دن انیک کی امی نے کہا، بیٹا آج کل سلائی کا کام بہت کم رہ گیا ہے، ہمارا اپنا کھانے کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے، اس گائے کے چارے کے لیے پیسے بچانا اب ممکن نہیں رہا، تم گائے کو منڈی لے جا کر فروخت کر دو۔ انیک اپنی امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ گائے کو لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے انیک سے پوچھا، تم اتنی خوبصورت گائے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انیک نے جب اسے بتایا کہ میں گائے فروخت کرنے جا رہا ہوں تو وہ آدمی کہنے لگا، تم اپنی گائے مجھے دے دو، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ میں تمہیں یہ جادو کے بیج دے سکتا ہوں۔ جادو کے بیج کا سن کر انیک کو بہت تجسس ہوا اور اس نے گائے اس شخص کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انیک نے اس آدمی کو گائے دے دی اور جادو کے بیج لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے زور زور سے آوازیں دیں، امی جان دیکھیں میں گائے فروخت کر کے آ گیا ہوں۔ انیک کی امی نے پوچھا، گائے کتنے میں فروخت ہوئی؟ تو انیک نے اپنی مٹھی کھولتے ہوئے جادو کے بیج دکھائے اور کہا، امی جان میں نے ان بیجوں کے بدلے گائے فروخت کر دی۔ بیج دیکھ کر انیک کی امی بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے انیک کو خوب ڈانٹا کہ وہ کیوں ان فضول بیجوں کے بدلے اتنی اچھی گائے دے آیا ہے۔ انہوں نے غصے میں بیج انیک کے ہاتھ سے چھین کر باہر صحن میں پھینک دیے۔ انیک روتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر لیٹا اور کچھ دیر بعد ہی اسی طرح سو گیا۔ صبح سویرے انیک کی جب آنکھ کھلی تو اس کی نظر کھڑکی سے باہر صحن میں پڑی۔ صحن میں ایک بہت بڑا درخت دیکھ کر انیک حیران رہ گیا۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور درخت کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ اس درخت کی شاخیں اتنی اونچی تھی کہ ان کا آخری سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انیک درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت پر چڑھتے چڑھتے وہ بادلوں تک جا پہنچا۔ اس نے بادلوں پر چھلانگ لگا دی اور خوشی سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک اس سے ایک گھر نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس گھر کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ ایک خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا تو انیک نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا آپ مجھے پانی پلائیں گی؟ لڑکی نے انیک کو پانی دیا تو اس نے کہا، میں تھک گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آپ کے گھر میں آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، تم اس گھر میں آرام نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک دیو کا گھر ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ انیک کیونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، تم مجھے گھر کے اندر کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں وہ دیو میرے سامنا نہ ہو، جہاں دیو کا اور میرا سامنا نہ ہو۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیو کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لڑکی نے انیک کو الماری میں دھکیلتے ہوئے کہا، جلدی سے اس میں چھپ جاؤ۔ دیو نے اندر آ کر خوشبو سونگھتے ہوئے کہا، آدم بو مجھے یہاں کسی آدم ذات کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، کہاں ہے وہ آدم ذات؟ لڑکی نے کہا، یہاں تو کوئی آدم ذات نہیں ہے، یہ محض تمہارا وہم ہے، چلو کھانا کھا لو، میں نے تمہارے لیے مزیدار کھانا تیار کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دیو نے لڑکی سے کہا، مجھے شک ہے کہ تم نے میرے گھر میں کسی آدم ذات کو چھپا رکھا ہے، میں ابھی اسے تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو نے اپنے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر آخرکار ایک کمرے میں کپڑوں کی الماری میں اس نے انیک کو بیٹھا دیکھ لیا۔ دیو نے انیک کو باہر نکالا اور بولا، میں تمہیں کھا جاؤں گا، تمہیں جرأت کیسی ہوئی تمہاری میرے گھر میں آنے کی؟ لڑکی نے دیو کو سمجھایا کہ وہ ابھی انیک کو نہ کھائے، کیونکہ اس نے پہلے
بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ دیو نے کہا ٹھیک ہے، اس لڑکے کو ڈبے میں قید کر دو، میں صبح ناشتے میں اس کو کھاؤں گا۔ انیک کو قید کر کے دیو نے حکم دیا کہ میری دولت لے کر آؤ اور میں اپنی دولت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر انیک نے دیکھا کہ دیو کے سامنے سونے کے سکوں کا ایک بڑا سا تھیلا پڑا تھا۔ دیو سونے کے سکے گننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی جگہ سو گیا۔ دیو جب گہری نیند سو گیا تو لڑکی نے چھپکے سے آ کر ڈبے کا دروازہ کھول کر انیک کو باہر نکال دیا۔ انیک نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے کہا تم جلدی سے اس گھر سے نکل جاؤ، اگر دیو کی آنکھ کھل گئی تو وہ تمہیں تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دے گا۔ انیک دیو کے پاس آیا اور اس کے سامنے سے سونے کے سکوں کا تھیلا اٹھا کر چل پڑا۔ گھر کے دروازے کے قریب آ کر اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دھڑم سے گر پڑا۔ گرتے وقت اس کا ہاتھ دروازے سے ٹکرایا، دروازہ ہلنے کی وجہ سے دیو کی آنکھ کھل گئی۔ دیو نے انیک کو گھر سے باہر جاتا دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکا، لیکن انیک تیزی سے گھر سے باہر آیا اور بھاگنے لگا۔ دیو بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر انیک کو وہی درخت نظر آ گیا۔ انیک نے درخت کی شاخ پر پاؤں رکھا اور نیچے اترنے لگا۔ دیو نے بھی درخت کی شاخ پر پاؤں رکھا اور نیچے آنے لگا۔ دیو کو اپنے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے درخت سے نیچے اترنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جب انیک بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا، دیو نے جب دیکھا کہ انیک اس کی نسبت زیادہ تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہے تو اس نے غصے میں چلانا شروع کر دیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ انیک نے اپنے حواس میں قابو رکھا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں نہیں ٹھہروں گا، مجھے معلوم ہے اگر میں رک گیا تو تم مجھے کھا جاؤ گے۔ دیو نے غصے سے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ابھی پکڑ لوں گا۔ انیک نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ یہ کہہ کر اس نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، کیونکہ وہ زمین کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ انیک نے سونے کے سکوں کا تھیلا مضبوطی سے پکڑا اور درخت سے زمین پر چھلانگ لگا دی، کیونکہ اس سے راستے کا پتہ تھا۔ زمین سے اٹھ کر وہ کمرے کی طرف بھاگا۔ انیک کو بھاگتے دیکھ کر دیو بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوا، لیکن اس سے پہلے دیو کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ درخت کی شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ نیچے گرنے لگا۔ دیو کو راستے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو گرتا دیکھ کر خوف سے دیو کی آنکھیں اور منہ کھل گیا، کیونکہ نیچے اسے گہرا سمندر نظر آ رہا تھا جس میں شارک مچھلیاں تیزی سے تیر رہی تھیں اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دیو سمندر میں گرا اور شارک مچھلیوں نے اسے کھا لیا۔ انیک نے سونے کے سکوں کا تھیلا اپنی امی جان کو دیا اور پھر دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جیسے کہ آپ نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی آدم خور کی مثال اگر لے لیں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس